السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ تو آج میں آپ لوگوں کو 10 ایسے ڈراموں کے نام بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی انڈر ریٹڈ رہے ہیں، جبکہ آڈینس کی چوائس بھی رہے ہیں۔ بہت اچھے سے ڈائریکشن ہوئی ہے، سٹوری لائن بھی اچھی تھی، لیکن پھر بھی انڈر ریٹڈ ڈرامے تھے یہ۔ اب ایسا کیوں رہا، کیا وجہ تھی، یہ سب تو ایک مسٹری ہے۔ چلیں خیر، ہم لوگ اب اپنے پہلے ڈرامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ڈرامہ جو کہ میری لسٹ میں ہے اس کا نام ہے میرا سائن۔ تو میرا سائن ایک ایسے زمیندار، ایک ایسے جاگیردار کی کہانی ہے جو کہ اوبویسلی پولیٹیشین بھی ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی پر قابو رکھتا ہے، ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، ایک طرح سے اپنا سلیو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو کہ ایجوکیٹڈ لوگوں بھی میں نے دیکھے ہیں، بہت سی ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں، ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بیٹے سے ہی وراثت چلتی ہے، بیٹا ہونا بہت لازمی ہے اور بیٹیوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو یہ ڈرامہ جی اس میں وہ بھی دکھایا گیا ہے کہ نعمان اعجاز نے ملک وجاہت کا رول پلے کیا ہے اور ان کا پورا مقصد یہی ہے کہ ان کا وارث، ان کا بیٹا دنیا میں آئے۔ تو اسی صورت دکھایا کہ ان کی پہلی شادی ان کی کسی کزن سے ہوئی ہے، نعمان اعجاز کی، اور کیا کہتے ہیں، تو جائیداد کے چکر میں انہوں نے کر بھی لیے، لیکن اس سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی دوسری تیسری کچھ چھپ کر کی ہیں، کچھ سامنے کی ہیں، سب کے ایسی بہت ساری شادیاں وہ کر چکا ہے، لیکن سب سے بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں۔ نعمان اعجاز نے سچ میں ایسا کام کیا ہے کہ نفرت ہوئی ہے اس سے، اور لگا ہے کہ وہ ایسا ہی آدمی ہے جو کہ اپنی خواہش کے لیے ایک کے بعد ایک سب کو کچلتا جا رہا ہے۔ کہانی میں ٹوسٹ جب آتا ہے جب کہ اس کی شادی سنیتا مارشل سے ہو جاتی ہے۔ سنیتا مارشل دکھایا ہے کہ یو ایس اے بورن ہے، وہیں پڑھی ہے اور پھر یہاں پاکستان واپس آئی ہے، چاہتی ہے سوسائٹی میں چینج آئے، اور کیا کہتے ہیں، نعمان اعجاز کی فیک پرسنالٹی سے بہت زیادہ امپریس ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے تھرو میں پولیٹکس میں آ سکتی ہوں اور کافی ساری چینجز کر سکتی ہوں، تو اس لیے وہ شادی کر لیتی۔ شادی کے بعد دکھایا ان کی بھی 3 بیٹیاں ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک، اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ جیسا بنتا ہے ویسا ہے نہیں۔ اور سنیتا کی ایک دوست دکھائی ہے اس میں جس کا رول آمنہ شیخ نے پلے کیا ہے، کہ اپنی پسند سے کہیں شادی کی ہے لیکن وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، بہت شک کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے اینڈ آل۔ اس سے 2 بیٹے ہیں اس کے، تو وہ اس طریقے سے سنیتا کی ہیلپ لے کے اپنا گھر چھوڑتی اور یہاں اس کے پاس پاکستان آ کے رہنے لگتی۔ نعمان اعجاز کو تھوڑے ٹائم بعد ہوتا کہ کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں، ہو سکتا ہے میرے بھی بیٹے ہو جائیں۔ تو بس اس چکر میں دکھایا ہے کہ پھر وہ اس چکر میں پڑ جاتے، ان سے شادی کر لیتے۔ پھر سنیتا کو اور زیادہ غم ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، جبکہ وہ یہ ساری چیزیں وہ سب کے ساتھ کرتے آ رہا ہوتا شروع سے۔ کچھ عورتوں کا مرڈر کر دیتا، کچھ کو چھوڑ دیتا اکیلے لاوارث ایسے ہی۔ تو اس کا رول ایسا ہی دکھایا ہے، بہت شفاق قسم کا رول دکھایا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور اینڈنگ بہت اچھی ہے۔ جیسا کرتے آ رہا تھا سیم بالکل سنیتا اس کے ساتھ ویسا ہی کرتی، اس کو بہت سکھاتی، آمنہ شیخ کو بہت سکھاتی کہ تمہارا بیٹا ہوگا تو وہ تمہیں مار دے گا، تمہیں چھوڑ دے گا، یہ کر دے گا، اور پورا ایک پلان بنا کر اس کو وہاں سے بھگا دیتی۔ دوسری طرف اس سے جھوٹ جھوٹ بول دیتی کہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہے، اور اس نے کیا کہتے ہیں، اور تم بہت خوش تھے نا تمہارا بیٹا ہونے والا ہے، لیکن اس نے ابورشن کروا لیا۔ تو یہ بہت غصے میں آتا، مارنے پیٹنے لگتا۔ پھر یہ دکھایا ہے اینڈ میں یہ نعمان اعجاز کو زہر دے دیتی اور پوری جائیداد اور اس کا پولیٹیکل کریئر جو کہ سیٹ تھا وہ سب اوورٹیک کر لیتی۔ تو ان شارٹ میرا سائیں معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت کا چہرہ ہے
جو کہ اس ڈرامے میں پورا تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ چلیے جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ڈرامے کی طرف، جس میں بھی نعمان اعجاز ہیں اور ایک سفاک انسان ہی بنے ہیں۔ ڈرامے کا نام ہے سنگ مرمر۔ دونوں میں بہت ہی سملر رول پلے کیا ہے، پھر بھی ایکٹنگ بہت الگ لگی ہے، بہت الگ۔ تو سنگ مرمر ایک پشتون فیملی کی کہانی دکھائی گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں، معاشرے میں ہمارے اب بھی بہت افسوس کی بات ہے، اب بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں، ایسے دیہات گاؤں ہیں جہاں پر بہت سارے ایسے رواج ہیں جن پر دوسروں کو قربان کیا جاتا ہے، لوگوں کو انسان نہیں بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے، شک کے بنا پر قتل ہوتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں۔ اب بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ونی اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں غیر ضروری چیزیں اب بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہیں انفارچونیٹلی، اور کہانی میں یہی دکھایا گیا ہے۔ تو کہانی شروع کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نعمان اعجاز اپنے باپ کا قتل کر دیتا، کیونکہ باپ کو دکھایا ہے کہ وہ اس اسٹیج پہ ہے کہ نہ مر پا رہا ہے نہ جی پا رہا ہے، تو وہ بیٹے کو حکم دیتا کہ مجھے مار دو تاکہ میری روح نکل جائے، مجھے سکون ملے۔ تو نعمان اعجاز اس کا قتل کر دیتا، اور پھر دکھایا ہے کہ نعمان اعجاز کے 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام اورنگ، جو کہ میکال ذوالفقار نے جس کا رول پلے کیا ہے وہ دکھایا ہے کہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ ایک بڑا بیٹا ہے سیف الرحمن، ایک اس سے چھوٹا گوہر۔ تو کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ جو ان کا بیٹا گوہر ہے وہ گاؤں کی کسی لڑکی کو پسند کرنے لگتا، اس سے ملتا جلتا، یہ سب ہوتا، اور نعمان اعجاز کا جو داماد ہے وہ بھتیجا بھی ہے، وہ دیکھ لیتا کہ یہ کسی لڑکی سے ملنے جاتا ہے، تو وہ اپنے کسی وہ جو ایل جی ویل جی نہیں بھرتے رہتے یہاں وہاں، وہ کسی ان کو بھیجتا فالو کروانے کے لیے کہ دیکھو۔ وہ آدمی جاتا پیچھے فالو کرتا، اب وہ لڑکی کا چہرہ دیکھتا نہیں، اور مس انفارمیشن کی بیس پہ کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی اس میں۔ جو لڑکی ملنے جاتی، وہ جو کہانی کا مین رول ہے کبرا خان، اس کی دوست ہوتی، اور وہ گوہر سے ملنے کے بعد کبرا کے گھر آتی، تو اس لیے وہ آدمی سمجھتا کہ شاید یہ شیریں ہی ہے، اور جا کر بتا دیتا کہ وہ تمہارا بھائی تو شیریں سے ملتا ہے۔ اب وہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے، یہ بیچاری بلا وجہ بدنام ہو گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور یہ کہ بڑی مزیدار بات ہے کہ مرد بدنام نہیں ہوا، عورت بدنام ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ خیر چلیں، پھر یہ دکھایا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اس کے بھائی کو، شیریں کے بھائی کو بھی بتا دیتا کہ تمہاری بہن ملتی ہے ہمارے بھائی سے۔ شیریں کی بھابھی، شیریں کی دوست یہ بات تو جانتی کہ یہ نہیں ملتی ہیں، لیکن دونوں وقت پر ڈر کر چپ ہو جاتی، اور سزا شیریں کو ملتی۔ اب کیا ملے گی وہ میں ابھی آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی۔ تو فی الحال یہ پوری جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی بیس پر دکھایا ہے کہ شیریں کا بھائی گوہر کو قتل کر دیتا، قتل کے پھر ایک ہرجاوے کی صورت میں، یہ پتہ نہیں کیا تھا، کس قسم کی کہانی ہے کہ ونی کے طور پہ وہ شیریں کو ان لوگوں کو دے دیتے۔ اب دکھایا ہے شیریں بچپن میں اورنگ کو بہت پسند کرتی، اور اسے ایسا لگتا کہ شاید اب اورنگ ہی ان کا بیٹا ہے جو کنوارا ہے، اس سے میری شادی ہو رہی ہے، لیکن جس دن نکاح ہوتا اس دن پتہ چلتا کہ وہ بڑے بیٹے کی دوسری شادی کروا رہے ہیں شیریں سے۔ فی الحال دونوں کی طرف سے بہت ایک زبردستی کا رشتہ ہوتا، کیونکہ وہ بھی اپنی پہلی زندگی میں بہت خوش ہوتا، لیکن باپ کے لیے کر لیتا۔ تو بس پھر اس کے بعد تو بس بیچاری کے ڈائلاگ بھی بہت کم دیے، ایک تو بس روتی رہی ہے پورے ڈرامے میں، کیونکہ سارے جو ظلم ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، اب نہ یہاں کی رہی ہے نہ وہاں کی رہی ہے۔ کہانی میں آگے یہ دکھائیں گے کہ کیا کہتے ہیں، جو سیف الرحمن جو اب شیریں کا شوہر ہے، وہ اس کے بھائی کو مار دے گا، وہ سیف الرحمن کو مار دے گا، دونوں اس طرح سے مر جائیں گے۔ جو ان کی پہلی بیوی ہیں وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گی۔ اورنگ دکھائیں گے کہ جو بھتیجا تھا نا، اس کی بہن کو پسند کرتا ہے،
اور اس سے شادی کر کے اسے لے جائے گا یہاں سے. اور کیا کہتے ہیں، یہ بیچاری اب یہیں ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے. بیچ میں بہت کچھ ہوگا، کوشش ہوگی گھر والوں کی کہ اورنگ سے اس کی شادی ہو جائے، لیکن وہ نہیں مانے گا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں اسے. تو بس ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ پہ کتنی ساری زندگیاں تباہ ہوئیں، کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے. کہانی کا دوسرا پہلو جو دکھایا گیا ہے کہ باپ جو کہ بہت مغرور تھا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اپنے بیٹوں پہ اترانا تھا، اپنی جائیداد پہ، ہر چیز پہ. اینڈ میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اینڈ میں یہ پتہ چلتا کہ جو ان کا بھتیجا اور جو داماد تھا، اس نے یہ ساری چیز جان بوجھ کر کی تھی تاکہ اس کے سارے بیٹے، 2 بیٹے تو مر گئے اور ایک تو چلا ہی گیا، اس سے الگ ہو جائیں. کیونکہ اس آدمی کو دکھایا تھا کہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ خراب ہے. اس کی جو ماں ہوتی اس کو، کیونکہ دکھایا اس کی ماں کو دکھایا کہ بنگالی کلچر سے تھوڑا ڈانس کرتی ہے، تھوڑا الگ ٹائپ کی ڈریسنگ ہے، جو کہ یہ پسند نہیں کرتا. اس کو بہت ہی زیادہ عجیب آدمی دکھایا ہے، خراب ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ اس کی ماں کو مارتا پیٹتا، جس کے باعث وہ چلنے سے لاچار ہو جاتی، معذور ہو جاتی. تو وہ اس کے بدلے میں ان سب کی زندگیاں تباہ کر دیتا. اینڈ میں دکھایا ہے شیرین سے شادی کر لیتا، لیکن پھر بھی وہی، وہ بیچاری کو بھی کون سا خوش رکھتا، کیونکہ وہ خود خوش نہیں ہوتے وہ دوسروں کو خوش رکھ بھی نہیں سکتے ہیں. خیر، تو اس کی کہانی لڑکے کی یہی دکھائی، یہی پرابلم دکھائی ہے. اینڈ میں دکھائیں گے کہ کیا کہتے ہیں جو نعمان اعجاز کی جو بیگم ہوں گی، وہ خود مار دیں گی اپنے داماد کو، اس لیے کیونکہ وہ نعمان اعجاز کو مارنے والا ہوتا. تو اب بیچاری ساری عورتیں اینڈ میں اس کے ساتھ رہ جائیں گی. کہانی میں وہی دکھایا ہے کہ آپ ظلم کرتے ہو، اس وقت بہت پنپتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہاں ہم دیکھو، ہم صحیح راہ پہ تھے نا، ہمارے ساتھ کتنا اچھا ہو رہا ہے، ہم نے صحیح کیا تھا. پر نہیں، ہر چیز کا بدلہ ہوتا ہے. تھوڑے ٹائم بعد وقت آپ کو خود ایسا زبردست تھپڑ مارتا ہے کہ آپ یاد رکھتے ہو. وہی دکھایا جو ظلم کیا تھا، جو کرتا رہا تھا دوسروں کے ساتھ، جو برا کرتا تھا، وہ سب اس کی اولاد کے ساتھ ہوا، اور آخر میں خود مجبور اور لاچار ہو کے پڑ گیا. وہ بہت دلچسپ کہانی ہے سچ میں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک پشتون فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ پوری لائف جو کہ ایک دیہاتی لائف بولیں یا پھر ایک گاؤں کی زندگی، اس کو فیل کرتے ہو، ساری چیزیں بہت قریب سے دیکھتے ہو. بہت خوبصورتی سے ہر ایک نے اپنا رول پلے کیا ہے. اب ہم تیسرے ڈرامے کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے عشق زہے نصیب. عشق زہے نصیب ایک اسپلٹ پرسنالٹی آدمی کی کہانی ہے، جس کے ساتھ بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ اس کے ٹرامے میں وہ ایک دوسری پرسنالٹی بن جاتا ہے. زندگی نہیں بلکہ دن کے ایک مخصوص حصے میں وہ پرسنالٹی اس پر اپنا پورا کنٹرول کر لیتی ہے. کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں آج کل، جو کہ اپنے بچپن کے کسی بھی ٹرامے کی وجہ سے اس طرح سے ایکٹ کرنے لگتے ہیں. زاہد احمد نے یہ کردار نبھایا ہے، اور دوسری جانب گوہر کا کردار سونیا نے نبھایا ہے. تیسرا مین رول جو ہے اس ڈرامے میں وہ گوہر کا پہلا بوائے فرینڈ ہے، کاشف جس کا نام ہے. اور چوتھا مین رول جس لڑکی کا ہے وہ کاشف کی باس دکھائیں گے. تو یہ دکھایا ہے کہ زاہد احمد کے بارے میں یہ دکھایا ہے کہ جیسے بچپن میں باپ دوسری شادی کر لیتا اور ماں کو گھر سے نکال دیتا، اور کیا کہتے ہیں دوسری ماں دکھایا ہے کہ وہ آئی ہے تو وہ قید میں رکھتی ہے اس کو، اور کیا کہتے ہیں زیادہ تر ٹائم اس کے ساتھ ماسی اسپینڈ کرتی ہے. وہ جو بولتی ہے، جو سکھاتی ہے، اس کو لگتا ہے وہ سب ریئل ہے. جو کہانی سناتی ہے، جیسا کرتی ہے، یہ اس چیز کو ریئلٹی سمجھتا ہے اور اسی میں جی رہا ہے. بچپن اس طرح سے دکھایا ہے.
پھر یہ دکھایا ہے کہ جوان ہو گیا ہے، باپ کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، سب نارمل چلتا ہے، دوست نہیں ہے، رات کو کہیں نہیں جاتا، 8 بجے کے بعد کچھ بھی اٹینڈ نہیں کرتا، گھر میں رہتا ہے ہر وقت اینڈ آل. یہ پوری کہانی اس طرح سے دکھائی ہے. ریزن یہ ہے رات کو کہیں نہیں جانے کا، جو کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ رات کو دوسری پرسنالٹی کو اس پر اتنا زیادہ غالب ہو جاتی ہے کہ وہ ایک عورت بن کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. دوسری جانب گوہر کو دکھایا ہے کہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے، کالج جاتی ہے، کاشف ہے ایک لڑکا، اسے پسند کرتی ہے، ملتی جلتی ہے، وہ بھی پسند کرتا ہے، وہ بھی بہت مڈل کلاس سے دکھایا ہے. گوہر کے باپ پہ دکھایا ہے بہت زیادہ قرضہ ہے، بھائی بھی ایک عام سی جاب کرتا ہے، بہن جاب کرتی ہے گھر کو چلانے کے لیے، بہن کی بھی شادی ہونے والی ہے تھوڑے ٹائم میں، تو باپ اس کے لیے بھی بہت پریشان ہے. اور اس کے بھائی کو جب پتہ چلتا کاشف کا، تو وہی گوہر کا کالج چھڑوا دینا اور وہی ساری نارمل چیزیں ہوتی، جس پر گوہر اور کاشف فیصلہ کرتے کہ وہ دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے. لیکن اینڈ میں دونوں کو یہی ریئلائز ہوتا کہ نہیں، یہ غلط ہے، اور گھر والوں کی پریشانیاں زیادہ بڑی پریشانیاں، اس چیز کو سیریس لینا چاہیے، اور ایک دوسرے سے رابطہ ایک دم ہی ختم کر دیتے. ایک سمجھتا دوسرا کہ میں بے وفا ہوں اور دوسرے بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور دوسرا سمجھتا میں بے وفا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن دونوں اس چیز میں سیم پیج پہ ہی ہوتے. اب گوہر دکھایا ہے کہ کس طریقے سے جاب کرتے کرتے زاہد احمد سے ملے گی، اور فائنلی کیونکہ اس کے اوپر اتنا خرچہ ہے، تو وہ قرضہ ہے اس کے باپ کے اوپر، تو وہ زاہد پے کر دے گا احسان کر کے بہت زیادہ. فائنلی اس سے شادی کر لے گا. شادی کے بعد گوہر کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے. کہانی یہ دکھائی کہ کس طرح سے پھر وہ اپنی سمجھداری سے، اپنی سوجھ بوجھ سے اس چیز کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنانے کے بجائے اس کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی. اس کی پرانی ماں سے بھی ملے گی، ہر حد تک جائے گی، اس کے ڈاکٹر سے بات کرے گی، اس کی یہ ماں جو کہ بہت چڑچڑی دکھائیے، اس سے بھی کوشش کرے گی نارمل رہے، اس سے پوچھے گی، اس سے بولے گی کہ اگر آپ محبت دیتی ہیں تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. دکھایا بس جیسے تیسے کر کے وہ گزار رہی ہے زندگی، اور چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن کیونکہ اس نے عمر کا ایک حصہ اس پرسنالٹی کے ساتھ گزارا ہے، تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ میرے اندر کا حصہ نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ بھی ریئلٹی ہے اس کی، جس کے ریزن میں دکھائیں گے کہ اینڈ میں جا کر پھر وہ اس کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے لے جایا جائے گا. بہت وقت تک یہ اکیلے رہے گی اس کے انتظار میں، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. کہانی بہت انٹرسٹنگ طریقے سے دکھائی گئی ہے. ایک نارمل گھریلو کہانی ہے، جیسے گھر کے ہر مسئلے ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے، وہ سب اچھی طرح سے دکھائے گئے ہیں. جیسے گھروں میں ایک نارمل روٹین چلتی ہے، چھپائے جاتے ہیں اپنے مسئلے ایک دوسرے سے کہ دوسرا پریشان نہ ہو، بالکل اسی طریقے سے ہر چیز دکھائی گئی ہے. دوسری طرف کاشف کو بھی ایسا ہی دکھایا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی پرائیورٹیز کیا ہیں، اور ان پر ہی فوکس کر رہا ہے. ہاں ظاہر ہے گوہر کو یاد کرتا ہے. دونوں بیچ میں دکھایا ہے کہ ملیں گی بھی، لیکن دونوں اپنی اپنی لائف میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہاں وہ آگے بڑھ گئے تھے، اور جو بھی چیزیں تھیں وہ پاسٹ کا حصہ تھیں، اور وہ وہیں ہیں اور وہیں رہیں گی. تو بہت زیادہ میچورلی دونوں اپنے رشتے ہینڈل کریں گے. دکھائیں گے کہ کاشف کی باس ہے، وہ چل نہیں سکتی، کس طریقے سے وہ اس کی ہیلپ کرے گا، کس طرح سے پھر ان دونوں کا ایک ریلیشن بنے گا، اور اس میں وہ بھی اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور دوسری طرف اس کو دکھائیں گے کہ یہ سمیر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہی ہے،
वही सबसे बड़ी बात जो एक्सेप्टेंस की है कि अगर आदमी खुद एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जो है भाई यही है, यही रियलिटी है और ये ऐसा ही रहना है, अब इसी को चाहो तो सॉल्व करो या इस पर चाहो तो रोते ही रहो। तो कहानी उस तरह से दिखाई गई है, बिल्कुल रियल जैसे चलती है लाइफ उसी हिसाब से दिखाई गई है। कोई फैंटेसी नहीं दिखाई गई है कि आज इसके साथ हैं कल उसके साथ हैं, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, वही सब मिल रहा है। इसीलिए बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। रियल इवेंट्स को दिमाग में रखा गया है कि कैसे किस चीज़ पर इंसान बिहेव करता है, क्या होता है, उस हिसाब से सब बनाया गया है। कुछ भी फैंटेसी या कुछ भी फेक चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की गई है और ना ही कुछ ज़रूरत से ज़्यादा या एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश की गई है। इसीलिए बहुत मज़ेदार कहानी है, देखने में बहुत मज़ा आता है। जाहिद अहमद ने कमाल कर दिया है। उसने दोनों, जाहिद अहमद का रोल भी और जब वो औरत बनता वो रोल भी, दोनों रोल बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं। जब औरत बनता तो रियल में लगता कि हाँ औरत है और ये कोई और पर्सनैलिटी है, बात करने का तरीका, उठने बैठने, हर चीज़ का तरीका उसका बदल जाता। जब मर्द बनता बिल्कुल ऑपोजिट होता। तो इसी वजह से कहानी देखने के काबिल है, तारीफ़ के काबिल है। ज़रूर देखिएगा ड्रामा इश्क ज़हे नसीब। हाँ जी, तो जो चौथा ड्रामा मेरी लिस्ट में है उसका नाम है शहरेज़ाद। सॉरी गाइस, गला बहुत ख़राब है, बार बार आवाज़ रुक रही है और आवाज़ कम भी निकल रही है। चलें खैर, ड्रामा जब आया बहुत फेमस हुआ, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और ड्रामे में ये दिखाया गया है कि बहुत सारी चीज़ें, वही जो एक मिसाल भी है ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, वो दिखाया गया है कहानी में। कहानी में ये भी दिखाया गया है कि आपको जो चीज़ पसंद आ जाए, जो चीज़ भा जाए, तो शर्त नहीं है कि वो खूबसूरत हो, शर्त नहीं है कि वो बहुत बेहतरीन हो, नहीं, बस अब आपको पसंद आ गई तो आ गई है। ये एक रियलिटी है दुनिया की। ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो चॉइस हो वही दूसरे की हो या दूसरे की जो वही मेरी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है और हम इम्पोज़ भी नहीं कर सकते। कहानी में यही दिखाया गया है कि हर एक को हर खूबसूरत चीज़ें ही नहीं पसंद आती, आपको कुछ भी पसंद आ सकता है। माहिरा ख़ान को बहुत खुश दिल लड़की दिखाया है, बहुत बोल्ड दिखाया है, बहुत फैशनेबल दिखाया है, जो कि मुजस्मे बनाती है, बहुत इन्जॉय करती है लाइफ को और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जीती है ज़िंदगी। इतना कि जैसे ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतें होती हैं जो कि हमें शायद वक्त के साथ समझ आती हैं, कुछ लोगों को, कुछ लोग पहले से ही समझ लेते हैं या कुछ लोग हादसात के साथ साथ समझते रहते हैं। तो यही दिखाया है। इसके लिए बाकी सारी चीज़ें अहमियत नहीं रखती हैं उसको, क्योंकि ईज़ी लाइफ है, सब कुछ मिला हुआ है, सब स्मूथ है, तो लगता है हाँ यही ज़िंदगी है, सब अच्छा है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे मेरे साथ हर चीज़ परफेक्ट होगी क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। इस सोच के हिसाब से दिखाया है। मिकाल से मिलती हैं, मिकाल भी पसंद करने लगते क्योंकि बहुत खूबसूरत है, दोनों की शादी हो गई है, बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, सब फेवर में जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको फील हो रहा है कि मिकाल चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉलो करती, देखने की कोशिश करती, बात करती, तो मालूम चलता कि ऑफिस में कोई है लड़की जिसको ये पसंद करता है। उसके सामने इतना रिएक्ट नहीं करती, बाद में बहुत रोती, बहुत प्लान्स बनाती, ये करूँगी, वो करूँगी, उस लड़की को मार दूँगी, उसके चेहरे पे तेज़ाब फेंकवा दूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई हो नहीं सकता, ये ऐसा कैसे हो सकता है। खूब तैयार होती और उसके बाद ऑफिस जाती उस लड़की को देखने के लिए। जब वो देखती उस लड़की को तो उसे पता चलता, पहली बात तो वो लड़की नहीं थी, वो औरत थी, एक अच्छी उम्र की औरत, एक इंतहाई बदमिजाज औरत और बहुत सादा शक्ल की औरत, जिसको इसका शौहर पसंद करने लगता। ये देखकर वापस आ जाती,
اور پھر اس کو ریئلائز ہوتا کہ جو غرور جس کے ساتھ یہ چل رہی تھی کہ میں اچھی ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں یہ ہوں، میرے ساتھ تو کچھ وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ٹوٹ جاتا اور اس کو ریئلائز ہوتا کہ زندگی میں ہر چیز ٹکی نہیں رہنی، ہر چیز فانی ہے، آج جو ہے ضروری نہیں ہے کل بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو ہم لوگ جیسے یہ اس چیز پہ بھی بول سکتے ہیں، ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہاں آ جائیں تو کل بھی رہیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو آپ نہیں لے سکتے ہو گرانٹیڈ، یہ بہت ہی غلط ہے۔ تو کہانی میں یہی دکھایا ہے، پھر اس کے بعد دکھایا ہے اس کی تھوڑی مینٹل کنڈیشن اس حساب سے چلی گئی ہے، مینٹل کنڈیشن بولیں گے یا پھر یہ بولیں گے کہ ہاں ریالٹی سمجھ آ گئی ہے اور فوراً ایکسیپٹ بھی کر لی ہے اس نے، تو اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو سب کچھ ہے میرے پاس، یہ سب کیا ہے، یہ سب بیکار ہے، لائف اس حساب سے ہے ہی نہیں۔ ماں سے بولتی یہ سب اسراف ہے، ماں بولتی نہیں تم جاؤ دوستوں کے ساتھ جاؤ، باہر جاؤ، شاپنگ کرو، یہ کرو وہ کرو، تم فریش ہوگی، تو بس بولتی نہیں یہ کچھ حقیقت نہیں ہے ان چیزوں کا، یہ سب تو صرف اسراف ہے، کیا ہوگا ان چیزوں سے، کیا ملے گا مجھے۔ دکھایا کہ وہ ریالٹی اس کو اتنی بری طرح سے ہٹ کر چکی ہے، ایسے آنکھیں کھل گئی ہیں کہ پھر وہ آہستہ آہستہ ہر چیز وہ سیکھتی جس چیز سے وہ دور تھی، ہمبلنس، پیشنس، ہر چیز کے بارے میں سیکھتی، اس ہر چیز کو اپناتی، اس ہر چیز کو اڈاپٹ کرتی، لوگوں کو جیسے ہیں ویسے ایکسیپٹ کرتی، زیادہ بڑی بڑی چیزوں کی خواہش نہیں کرتی، زندگی کو بالکل جیسے ایک ہوتا ہے نا ڈیسٹنی، اس کے حساب سے چھوڑ دیتی، ہر چیز اپنے حساب سے بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ پھر یہ دکھایا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ سلمان جو ان کے شوہر تھے میکال، جس کو پسند کر رہے ہوتے، وہ عورت ایسے ہی ہوتی، ظاہر ہے وہ چھوڑ دیتی تھوڑے ٹائم بعد، پھر سلمان بیمار ہو گئی ہیں، ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اس سے بہت معافی مانگتا، یہ معاف کر دیتی اور پھر دونوں واپس ساتھ رہنے لگتے، لیکن اس کی لائف میں وہی چینج دکھایا ہے کہ اب اس کو کسی بھی چیز کا ویسے آبسیشن نہیں ہے اور کسی بھی چیز پہ غرور نہیں ہے، اس کو سمجھ آ چکا ہے کہ لائف کی ریالٹی یہ ساری چیزوں سے بلانگ نہیں کرتی یا اچھے لوگوں سے بلانگ نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں، آپ سے چھن بھی سکتی ہیں۔ تو بہت خوبصورت کہانی ہے، انسان کے جو کہتے ہیں نا انسان کے اندر انسان بھی ہوتا ہے، حیوان بھی ہوتا ہے، تو یہ کہانی جو انسان کے اندر انسان ہوتا ہے اس کو ہلانے والی ہے، اس کو باہر نکالنے والی ہے، اور آپ کا جو حیوان ہر وقت تیار رہتا ہے اس کو دبانے والی ہے۔ ضرور دیکھیے گا، بہت خوبصورت سٹوری ہے۔ چلیں جی، اب ہم لوگ 5ویں ڈرامے کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے دو بول ورڈ اور کہانی۔ اس چیز پر بیس ہے کہ کس طرح سے نکاح آپ کے رشتے کو انتہائی مضبوط کر دیتا ہے، باقی رشتوں پر کس طرح سے غالب آ جاتا ہے۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے آپ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے نکاح کا رشتہ۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہیرا مانی جو ہے، جو کہ ایک بہت ہی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے، کس طریقے سے دکھائیں گے کہ اس کی شادی ان کے گھر کے نوکر بدر سے ہو جاتی، وہی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر، اور ہیرا کو اس کا باپ اتنا پسند نہیں کرتا، اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا اس پر، اس بیسس پر، اور ایک اور ریزن گھر میں جو عورتوں کی سیاست ہوتی ہے اس کا شکار بھی ہوتی ہے، اس بیسس پر دکھایا ہے کہ باپ ٹرسٹ ایشوز کی وجہ سے اس کی شادی بدر سے کر دیتا، یہ سوچ کے کہ شاید یہ بدر کے ساتھ بھاگ رہی تھی یا بدر کو پسند کرتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنی ماں کے ساتھ ملنے جا رہی ہوتی اور بدر کے ساتھ نہیں جا رہی ہوتی، بلکہ دکھایا ہے کہ اس کی جو پھپھو ہیں ان کا دیور ہے، اس کو پسند کرتی ہے، اس کے ساتھ جا رہی ہوتی، لیکن جب دونوں پکڑے جاتے تو بدر اور یہ دونوں اس کا نام لیتے نہیں، اور پوری کہانی ان کے اوپر آ جاتی اور ایک نیا رنگ دے دیا جاتا کہانی کو، جس کی صورت میں ان دونوں کا نکاح ہو جاتا اور باپ نکال دیتا، جس کے بعد یہ بھی فیصلہ کرتی کہ باپ سے کبھی نہیں ملے گی، اب کس طرح سے ایک دن میں پورا کہتے ہیں نا ایک مقدر ایک دن میں بدل گیا، کہاں سے کہاں آ گئی، اب اس ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے،
بہت دکھ میں کہ باپ نے یقین نہیں کیا، بہت دکھ میں کہ بدر جیسے ملازم سے شادی ہو گئی، بولتی بھی تمہارے اندر ہے کیا پسند کرنے کے لائق، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ تعلیم ہے۔ تو پھر یہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے بدر کی اچھائی اس کو موم کر دیتی، کس طریقے سے یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی کہ جو بھی ہے رشتہ تو قائم ہو گیا ہے، جو بھی ہے فی الحال کوئی اور ساتھ نہیں دے رہا ہے اسی کے علاوہ۔ بہت کوشش کرے گی ماں سے ملے، یہ کرے وہ کرے، ہر ایک سے ملنے کی کوشش کرے گی، پر ہر جگہ یہی دکھائیں گے کہ شوہر ہی ساتھ دے رہا ہوتا، جب کہ دکھایا ہے کہ اس کے اپنے ہزار مسائل ہیں، گھر میں 2 بہنیں ہیں، باپ بھی نہیں کماتا، دکھایا ہے باپ بھی معذور ہے، تو کس طریقے سے گھر کی بھی ساری ذمہ داری نبھا رہا ہے، اس سے ذلیل بھی ہوتا رہتا ہے بیچارہ، اور کس طرح سے لائف بھی اپنی دھکا دے دے کے بڑھا رہا ہے۔ دوسری طرف اس کے اپنے گھر کی وہ سیاست دکھائی گئی ہے کہ پھپھو نہیں چاہتی کہ یہ اس کی شادی ہو میرے دیور سے، یہ میرے گھر آئے تو مجھ سے اچھی بہو ثابت ہو یہ، تو وہی عورتوں والی اس جیلسی میں وہ اس کی شادی اس سے نہیں ہونے دیتی، پوری کہانی کو اچھی طرح سے اپنے مطلب سے پلٹ لیتی، بدر کو بار بار بتاتی رہتی ہیں اب وہ یہاں ہے، اب وہ یہ کر رہی ہے، اب وہ کر رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی بدر کا راستہ کھول رہی ہوتی اور اس کے حق میں جا رہی ہوتی۔ دوسرا ریزن یہ بھی دکھایا ہے کیونکہ وہ پسند کرتا اور محبت میں اس کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، جیسا ہوتا اس کے ساتھ ویسا ہی رہ رہا ہوتا، اپنا 200% دے رہا ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں بھی اس کے لیے محبت جاگ جاتی۔ تو بہت پیاری کہانی ہے، بہت فیمس ہوئی ہے، لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، ضرور دیکھیے گا یہ سٹوری، آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ جس سال یہ ڈرامہ آیا بہت پسند کیا گیا، لوگوں کی بہت داد وصول کی اس ڈرامے نے، اور اتنا کہ عفان اور ہیرا کی جوڑی کو بھی بہت پسند کیا گیا ہے، اور دوبارہ دیکھنے کی بہت ڈیمانڈ بھی ہوئی ہے۔ تو کہانی بہت سمپل کہانی ہے، بہت سادہ کہانی ہے، پر وہی بات ہوتی ہے نا، آپ اس کو دکھا کیسے رہیں، آپ اس میں کس طریقے سے کی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کہانی کو بہت خوبصورت بناتی ہیں اور بہت اچھا بناتی ہیں۔ اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں اور ان سے کس طریقے سے یہ کہانی بہت اوپر گئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا 5واں ڈرامہ جو کہ میری لسٹ میں تھا انڈر ریٹڈ ڈراموں کے، اس میں جو کہ آڈینس کی طرف سے تو پسند کیے گئے پر پتہ نہیں بیچاروں کو اتنی ہائپ کیوں نہیں ملی۔ اب باقی کے جو 5 ڈرامے ہیں ان کا نام میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ اگر کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کامنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کون سا آپ کا ڈرامہ ان میں سے کون سا فیوریٹ ہے، اور میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا۔ دوبارہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جو کہ اس کا پارٹ 2 ہی ہوگا۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔